علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات یہاں پر رکوع ختم ہوا۔ کل ایک آیت جس کی تلاوت ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جنگ احد سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے پیچھے بھیجا کہ ڈھونڈو ہی نہیں، یعنی جنگ ختم ہو گئی اور پھر مشرکین جب میدان سے نکلے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جو اصحاب زخمی تھے انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی کچھ اصحاب ایسے تھے جن کو ان کافروں کے پیچھے جانے میں شش و پنج تھا، یعنی ہم جائیں کہ نہیں جائیں ان کے پیچھے، کیونکہ زخم بھی ہیں کچھ صحابہ کے بھی۔ یہ جنگ احد کے موقع پر تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم ان کی تلاش میں سستی بھی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو اگر آدھا مار کر چھوڑے ہو تو وہ زہریلا زیادہ ہو جاتا ہے، اسے پھر پوری طرح سے تم نپٹا دو، ختم کرو۔ یہ ایک طریقے کا حکم تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ایسی ہی تکلیف کافروں کو بھی ہوتی ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ تمہاری مصیبتوں میں اور ان کی مصیبتوں میں فرق یہی ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اسی سے شکایت کرتا ہے، اور اسی سے معافی بھی طلب کرتا ہے، اور اسی سے شفا بھی ملتی ہے۔ لیکن کافر کا حال ایسا نہیں ہے۔ کافر کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ غیر خدا کی طرف جاتا ہے، کبھی پتھروں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی پرندوں کو، کبھی جانوروں کو، کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، ہزار جگہ پر جا کر کے اپنی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس بات میں اس کی مصیبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تکلیف دونوں کو پہنچتی ہے، لیکن تم اللہ سے جیسی امید رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ کل آیت تلاوت ہوئی تھی، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی تھی۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے قرآن کے متعلق بیان فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر ایک سچی کتاب اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ اتارا ہے، ایک ایسی کتاب۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ مقصد بتایا جا رہا ہے، یہ کتاب ہم نے اتاری کیوں ہے آپ پر؟ مسلمانوں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن خوانی کے لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن اٹھائیں میتوں کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے، یا کبھی کچھ معاملات ہو جائیں تو قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھائیں گے، اسی کام کے لیے قرآن۔ کوئی بیمار ہو جائے تو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، دعا کے لیے، دم کے لیے قرآن پاک ہے۔ بلکہ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا مقصد یہ بیان فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری کہ آپ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا معاشرہ بنائیں، مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو قانون ہمارے پاس ہے اس قانون کے اعتبار سے فیصلے ہوں۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ انڈیا میں رہتے، بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کے اپنے قانون ہیں، سمویدھان ہیں، آپ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں، اور اگر کسی بھارت کے بنائے ہوئے قانون کا آپ النگھن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے، صاف سی بات ہے، اور پھر آپ کو اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ یا تو پھر اگر آپ نے انکار ہی کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں سمویدھان کو، تو گویا کہ آپ اپنے دیش کو ہی نہیں مان رہے، اپنے بھارت کو، اپنے ہندوستان کو ہی نہیں مان رہے آپ، کہ اس کے لا کو آپ نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ یہی سمجھا جاتا ہے نا میرے عزیزو۔ ایک دیش واسی کے لیے دیش میں بنے ہوئے قوانین ماننا ضروری ہوتا ہے، تو مسلمان کو اسلام پر رہتے ہوئے قرآنی قوانین کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف ماننا نہیں، اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ تو کہیں گے کہ ہم قرآن کے احکام تو مانتے ہیں، کب تم فیصلے کے لیے قرآن سامنے رکھتے ہو؟ قرآن اتارا اس لیے گیا ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق فیصلے ہو۔ اب کیا آپ پراپرٹی کے معاملے میں جھگڑا کر لیے اپنے بھائی سے یا بہن سے؟ ہونا کیا چاہیے، دونوں اگر مسلمان ہیں تو آئیں قرآن کے پاس اور قرآن سے پوچھیں کہ میرا حصہ کتنا ہے، میری بہن کا حصہ کتنا ہے، قرآن بتا دے گا۔ ساری چیزیں موجود ہیں قرآن پاک میں، لیکن لوگ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر فیصلے اور مانڈولی کرانے کے لیے جاہلوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندر دو بلیوں کے بیچ میں فیصلہ کر رہا ہو، مسکا، تھوڑا سا ادھر سے کھا لے گا، تھوڑا ادھر سے کھا لے گا، کھاتے کھاتے وہ مسکا صاف ہو جائے گا، بلیاں ویسی چلی جائیں گی۔ بہت سارے تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں، دادا لوگوں کے پاس، بابا لوگوں کے پاس، بھیا لوگوں کے پاس، بھائی لوگوں کے پاس جو فیصلے کرائے جاتے ہیں، کیا وہ قرآن کو نافذ رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ مسلمانوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ اور 5ویں پارے کی ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شیطان کو تمہارے اوپر حکم بنائیں، فیصل بنائیں، اور اس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ کر شیطان کو حکم بناؤ، اپنا فیصل اس کو تسلیم کرو۔ بہت سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، جہاں دنیاوی تھوڑے سے منفعت اور مال کی بات آ جاتی ہے، قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ معاملات کب آتے ہیں زیادہ طور پر؟ اب مثال کے طور پر قرآن نے کہا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کر دیے تو گویا کہ اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ آئے صاحب اور ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا دی، لیکن ماننا نہیں تھا تو گئے کسی اور کے پاس اور اس نے توڑ مروڑ کر کے دوسری جگہ سے بتا دیا کہ نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس کافر طاغوتی طاقت کو انہوں نے تسلیم کیا اور قرآن کو دھتکار دیا، معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن کے خلاف جب طبیعت چاہنے لگتی ہے تو سمجھ لو کہ کفر کے دلدل میں جا رہے ہو، کفر کے دلدل میں جا رہے ہو۔ اب آئے کچھ لوگ آئے، 2 بہنیں تھیں، 4 بھائی تھے۔ اب ان لوگوں کے والد کا انتقال ہوا ہے،
دو بہنیں دو بھائی تھے، تو باپ کی پراپرٹی میں کروڑوں روپے تھے، تقریباً 3-4 کروڑ وراثت میں تھے، بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی رقم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہنوں کی شادی باپ نے ہی کی تھی، بڑی دھوم دھام سے کی تھی، بڑے گھر کی بچیاں تھیں، شادی میں جہیز بھی دیا تھا، ساری چیزیں۔ اب جو دو بھائی تھے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، آئے اور انہوں نے کہا کہ اب والد کا انتقال ہو گیا، جائیداد ہم دونوں کے نام پر ہی ہے۔ تو جواب یہ ملا کہ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بہنوں کا حصہ بھی ہے، چاہے شادی میں تم نے 10 کروڑ ہی کیوں نہ خرچہ کیا، وہ تو تمہارا اخلاقی فرض تھا شادی کر کے دینا، وہ وراثت نہیں ہے۔ تو اب پوچھا کہ کتنا آتا ہے؟ 4 کروڑ ہے تو کتنا آئے گا؟ بہنوں کو کیا ملے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا؟ تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے، لڑکے کو، بیٹے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ۔ اب یوں سمجھ لو کہ آپ کے 4 کروڑ ہیں تو اس کو آپ 2 لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل سنگل، یعنی 6 حصوں میں تقسیم کریں 4 کروڑ کو، 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں 4 کروڑ کو، 1 حصہ دونوں بیٹیوں کو اور 2 حصے بیٹوں کو، 6 حصے ہو گئے۔ اب جب یہ 6 حصے کیے گئے 4 کروڑ میں تو یہ ایک بڑی رقم نکلی، یعنی تقریباً 70 لاکھ کے آس پاس ایک حصہ کچھ بنا، 68 تھا یا 70 کے آس پاس کچھ بنا ایک حصہ۔ تو جب بہنوں کو 70 لاکھ دینے کی بات آئی تو دونوں بھائیوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اتنی بڑی رقم ان بہنوں کو دیں گے، حالانکہ وہ خود سیٹل ہیں، ان کے شوہر ہیں، فلاں ہیں۔ میرے عزیزو، یہی دنیا ہے جو تمہیں قرآن سے بگاڑ دیتی ہے، منہ پھیر دیتی ہے۔ جہاں دولت کی بات آئی تم نے قرآن کو ٹھکرایا اور دولت کو ایکسپٹ کیا۔ کب تک جیو گے اس پیسے پر، جائیداد پر، زمین پر کب تک رہو گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال؟ موت تو آنی ہے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، فیصلہ تو ہوگا۔ حدیث پاک میں جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کیا، وہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ لٹک رہا ہوگا اور اس کی ٹھوڑی زمین تک آ رہی ہوگی، بوجھل ہو چکا ہوگا جو لوگوں کا غصب کیا ہوا تھا، دوسروں کا لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سے فیصلہ فرمائے، قرآن سے فیصلہ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جب مسلمان قرآنی احکام کو، اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنا حکم ماننا چھوڑ دے تو پھر ذلیلوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور کر دے گا۔ پھر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سے کمتر لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہے اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے۔ آج حالات ہے ایسے، آپ کو وہاں جانا۔ عزت اس بات میں تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان لیتے، قرآن نے میرے متعلق جو فیصلہ دیا وہی میرے لیے حق ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر بات آ گئی تو اس کو آخری فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے، یہی مسلمان کا ایمان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسے ان معاملات میں سخت تھے۔ ایک مسئلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زمین کا ہی مسئلہ تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا زمین کو لے کر کے۔ وہ کہتا تھا اتنی زمین میری ہے، یہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ بہرحال فیصلے کے لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری تحقیق فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ زمین اس یہودی کے حق میں ہے، اے مسلمان تو دستبردار ہو جا، چھوڑ دے اس کی زمین۔ رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔
اب وہ باہر نکلے، اس کے بعد اس مسلمان نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں قبول کر پاؤں گا۔ در حقیقت ایمان والا ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بنام مسلمان تھا، اندر سے منافق کافر۔ دل میں ایمان آیا ہوتا تو حضور کی بات پر ایک چھوٹی زمین کیا پوری دنیا قربان کرتے۔ صحابہ کو تو دیکھو، سب کچھ فدا کیا تھا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں، مجھے قابل قبول نہیں لگتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ کہا عمر کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ تعالی، اور دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اس یہودی نے کہا ہم تمہارے رسول کے پاس گئے تھے۔ حضرت عمر چونک گئے، پوچھا کہ پھر حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں پس و پیش ہے، قابل قبول نہیں ہے فیصلہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں بہترین عدل کرنے والا مانتا ہوں، فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لی اور لا کر کے اس کی گردن مار دی، اور شور مچا۔ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ مدینے کی بات ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال الگ تھا۔ جب سب شور مچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات آئی، طلب کیا گیا حضرت عمر کو، اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو پھر کس بات کا مسلمان؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ، رسول پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ رسول پر ایمان لایا ہے تو پھر ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ خیر یہ تو حضرت عمر کا اپنا فیصلہ تھا نا، انہوں نے خود سے کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں کہ ایسے شخص کا میں کیا کروں۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے کے موافقت میں قرآن کی آیت آئی، جبرائیل امین آیت لے کر آئے، وہ بھی 5ویں پارے میں گزر چکی آیت، جس کا تذکرہ ہو چکا، تفسیر ہو چکی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو فیصل نہیں مانتا۔ آپ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور حتیٰ کہ آگے رب تعالیٰ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہاں تک کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں تھوڑی بھی ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، تب جا کر کے وہ مومن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کے فیصلے کو آپ ہلکے میں سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے ہلکے میں اس کو سائیڈ کر دیا تو کب کے تمہارا ایمان جا چکا ہے۔ مجھے دارالقضاء میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے چند مہینوں کے لیے صحیح، یعنی دارالقضاء وہ ہوتا ہے جس میں بحیثیت قاضی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا، اور چند مہینوں کے لیے میں ہی بحیثیت قاضی بیٹھا رہا، مقدمے آتے رہے۔ اب اکثر مقدمے جو آتے ہیں وہ طلاق کے، عدت کے یا وراثت کے، یہی آتے ہیں جس میں جھگڑا زیادہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور قاضی بننا معمولی بات نہیں ہے، گویا کہ ایک جماعت کی دشمنی مول لینا ہے، فیصلہ کسی ایک کے حق میں جانا ہے اور دوسری جماعت دشمن بن جاتی ہے، الزامات الگ لگاتے ہیں، قاضی صاحب نے فلاں سے کچھ زیادہ لے لیا ہوگا اس لیے ادھر فیصلہ کر دیا۔ وہ بڑی ایک متنازع کرسی ہے قاضی کی۔ بہرحال وہاں پر میں نے اپنے تجربے کی بات دیکھی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ عورتوں میں خاص طور پر شریعت اور اسلام کو لے کر کیسی باتیں آتی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے معاملے آئے، شوہر نے طلاق دیا ہے آلریڈی، کئی مرتبہ ہو چکا، عورت انکار کرتی ہے،
عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی اس طرح، اس کے نہیں ماننے سے تھوڑی نہ ہوگا۔ بہرحال وہ مقدمے کے لیے عدالت میں آئے ہیں، ہم بھی بیٹھے، گواہ بھی تھے، ہم نے یہ سوچا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے، عورت اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، شوہر اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، تو فیصلہ جو سماعت شروع ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے ہم نے صرف ان سے پوچھا کیا میاں آپ نے اپنی عورت کو طلاق دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تقریباً 100 بار دیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ کہا 2-3 سال سے دیتے ہی آ رہا ہوں، یہ لوگ گھر میں پیچ اپ کرتے پھر بھیج دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو سخت حرام کام، اس کے بعد جتنے دن تم ساتھ رہے گویا کہ زنا کیا اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دیا، اقرار ہی کافی تھا، شوہر کا اقرار کافی تھا، لیکن عورت اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے اس کا انکار کر رہے تھے کہ اب تک اس نے نہیں دیا نہیں دیا۔ میں نے کہا اب یہ تو سامنے کہہ رہا ہے، سامنے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ اٹھا، پھر وہی گولی مار کہ میں نے ختم کر دیا اس سلسلے کو، میں نے طلاق دیا ہے، طلاق دیا ہے فلاں۔ اب یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے میرے عزیز، جملے دیکھیں، وہ خاتون اس کے گھر والی اٹھتی ہیں اور سیدھے کہتے ہیں ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم جائیں گے کورٹ میں۔ ہم نے بند کر دیا فائل کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ دارالقضاء صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ جب اس شریعت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کا دل جہاں چاہے جا کے فیصلہ لو، جہاں چاہے فیصلہ لو، پھر ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے جب احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا، اور اس کے ہاں فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہو تو دنیا کا ایک بھیانک گناہ ہے، بھیانک گناہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہودی کرتے تھے میرے عزیزو۔ ایک بات یاد رکھنا، شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت کے اوپر مقدم رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آئے گا، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے خلاف آئے گا، ظاہر سی بات ہے غلط ہو تو غلط فیصلہ آئے گا تمہارے متعلق، غلط ہو تو غلط کی بات آئے گی، اور آپ کے لیے چاہیے کہ اسی وقت آپ سر جھکا لیں شریعت کے سامنے، اپنی اس چیز سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جس نے سرے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس نے ہٹ دھرمی کی، جرأت کیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جرأت کرنا پھر اسے کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے، کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں پورے کے پورے اترو، انصاف میں پورے کے پورے اترو۔ طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو شریعت کو مقدم رکھنا، چھوڑ دینا ان تمام چیزوں کو۔ اگر تمہارے حق کے خلاف، ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے پاس ابھی کے علاقے کی بات ہے، ایک ایسا بھی مقدمہ آیا، اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کیا اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے درجات بلند فرمائے۔ ایک مقدمے میں ایسا بھی تھا مسئلہ کہ ایک شخص کی جائیداد کا مسئلہ تھا، اور اس نے پوری محنت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کمایا تھا، وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب کی پراپرٹی جائیداد تھی۔ ماں ہے، اس کے بھائی ہیں، دیگر بھائی ہیں۔ اب جب وہ فیصلے کے لیے بات آئی تو شروعات سے ہم لے کر کے چلے کہ کہاں سے، کس کی جائیداد سے تجارت شروع ہوئی تھی، باپ کی پراپرٹی کیا ہے اور اس کا قرضہ کیا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس نے یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور حقیقت بیانی کیا کہ
میرا قرض یہ تھا، اور لیکن میں نے پورا کمایا ہے، دکان میں نے بنائی، گھر میں نے بنایا، ساری چیزیں بنائی ہیں، اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب ہم نے جب دیکھا تو فیصلے میں یہ نکلا آخر میں کہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں بچا، باقی سب بھائیوں اور ماں کے حصے میں چلا گیا۔ اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تفصیلات کے اعتبار سے۔ اس کے ہاتھ سے اس کی اپنی دکان، اس کا گھر اور بہت ساری چیزیں جا چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلماً فیصلہ ہوا قرآن کے مطابق۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسا سب جا سکتا ہے؟ حالات اس کے سچویشن ایسی آ گئی تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں کے کچھ دینا باقی تھا، ماں کا جو حصہ ہے وہ دینا باقی تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے صرف 10,000 روپے دیا تھا تجارت کے لیے، بات سمجھ لیں، باپ نے صرف 10,000 روپے دیا اور انتقال کر گیا۔ باپ کے 10,000 روپے لے کر کے اس نے تجارت شروع کیا، اس کو 1 کروڑ بنا دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ 1 کروڑ بنا دیا، لیکن ہے تو وہ باپ کا۔ اب اس میں حصہ مانگنے کے لیے سارے بھائی آئے، جو کام کیے تھے نہیں کیے تھے سب، اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ تجارت جس پیسے بیسک اماؤنٹ پہ شروع ہوئی تھی وہ باپ کی تھی، وراثت اس میں تھی۔ اگر وہ آج بڑھ گئی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نوجوان نے پوری چیزیں سبکدوش کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں قرآن و حدیث سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہ چابیاں دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ کھڑا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو مقدم رکھنے کا جذبہ ایسا عطا فرما کہ اگر دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، لیکن آخرت جانے نہ پائے۔ آج اگر ساری چیزیں ہمارے سے کسی نے لے لیا تو کتنے دن وہ لے کر کے رہے گا؟ ہم خالی رہیں گے نا، یہی تو بات ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ کوشش یہ کرو کہ کروڑوں کماؤ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے کے وقت فقیرانہ حالت میں جاؤ۔ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنی ساری چیزیں ذمہ داریاں سبکدوش ہو کر کے جاؤ، جو اولاد کا ہے، جو بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، سب نپٹا کر کے جاؤ، تمہارے بینک میں، تمہارے کھاتے میں کچھ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور کا آخری وقت آیا تو اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کسی کے پاس سونے، جواہرات، زیور کچھ ہیں؟ کسی زوجہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنگن ہیں سونے کے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہمارے لیے پہننا ناجائز حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، سونا چاندی ان کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، حضور فرماتے ہیں میرا آخری وقت آیا ہے اور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہ رہے، میں کسی چیز کا مالک بن کر کے اللہ کے پاس نہ جاؤں، فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں اپنے تمام معاملات کو نپٹا لو، کروڑ پتی بھی رہو، لیکن جانے کے وقت ظاہر سی بات ہے جب آپ کی روح نکلے گی اس وقت کوئی کروڑ پتی نہیں ہے۔ جب آپ کی میت رکھی ہوئی ہو تب کوئی کروڑ پتی نہیں، آلریڈی وہ دوسروں کے ہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، بیٹوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا جس کا حق ہے وہ آلریڈی جائے گی موت کے بعد۔ لیکن کاش آپ خود ہی یہ کر کے چلے جاتے تو جانے کے ٹائم پر آپ کو فقیرانہ موت عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میری امت کے فقیر امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں، اور ایک حدیث میں 700 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ آخری وقت ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو فقر کے فقیرانہ انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ حساب کتاب میں اتنی ہی کمی کی جائے، اتنی ہی کمی کی جائے۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، مارچ اینڈنگ میں یا اپریل کے شروع میں انکم ٹیکس والوں کا جانتے ہیں آئی ٹی ریٹرن کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو بزنس والے اپنے ساری چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں، یعنی ایئر اینڈ ہے، سال ختم ہونے والا ہے،
اور لاسٹ مومنٹ پر کیا کیا ہوا تھا وہ دیکھ کر کے سی اے جو ہے نا اسی کے اعتبار سے ٹیکس بناتا ہے. آپ نے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا، ادھر سے ادھر لے لیا، کسی کا لون لے لیا، یہ تمام چیزیں اسی کے حساب سے انکم ٹیکس کا وہ فائل بنتی ہے. تو یہ تو میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ حساب انکم ٹیکس کو دینے سے پہلے آپ اپنے معاملات کلیئر کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے معاملات بنا کر کے جائیں. تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ لوگوں میں آپ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کے اعتبار سے فیصلہ کریں. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اے رسول آپ پر سچی کتاب اتاری اس لیے کہ آپ لوگوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق فیصلہ فرمائیں. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی کے مطابق فیصلہ بھی فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ یمن جا رہے تھے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اے معاذ جب تم وہاں جاؤ گے کچھ بھی معاملات آئیں تمہارے پاس، کچھ مسائل آ گئے مسلمانوں کے، تو کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں تم کوئی فیصلہ نہیں مل پایا تمہیں، اگر کوئی مسئلہ تم کو اس میں نہیں مل پایا تو معاذ بن جبل کہتے ہیں پھر میں اپنے رسول کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا. میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ سے جو سنا ہے ان کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں بھی تجھے کوئی بات نہ ملی تو مومنین میں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اب حضرت معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا قرآن و حدیث کے ٹکراؤ میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث سے مطابق کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور اگر کوئی قرآن و حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو لے لوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یوں مارا اور فرمایا کہ میرا قاصد بالکل صحیح مقام پر پہنچا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنا جانشین بنا کر ملک یمن بھیج رہے تھے. تو اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا اسلام میں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے قرآن سے ہوگا. قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ ڈائریکٹلی نئی بات مل رہی ہے تو کس سے ہوگا؟ حدیث رسول سے. حدیث رسول میں بھی اگر ڈائریکٹلی صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے تو پھر جو صحابہ کا اجماع ہوا ہے یا مجتہدین ائمہ مجتہدین ان کے قیاس کے مطابق انہوں نے جو قیاس کیا، اجماع اور قیاس یہ دو چیزیں ہیں، اس کے مطابق شریعت میں فیصلہ کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر دادی کو وراثت کتنی ملنی چاہیے؟ دادی کو وراثت، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے لیکن اس کی دادی موجود ہے. دادی کو کیا وراثت دیں گے؟ اس کا صاف جو حکم ہوگا میرے عزیزو قرآن پاک میں اس طرح صراحت کے ساتھ نہیں ملے گا. اوپر تک کی دادیوں، پھر اس کے متعلق حدیث پاک میں وہ صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے. تب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع ہوا اس بات پر کہ اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا. اب یہ بات بھی شریعت کے لیے دلیل ہو گئی. صحابہ جس بات پر اجماع کر لی ہے وہ بھی کیا ہے ہم سب کے لیے دلیل ہوگی. تو اب سمجھ لیں نظام اسلام کیسے چلتا ہے. نظام اسلام قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس کہتے ہیں یہ مجتہدین کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت کو آسان کر کے دیا ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس. یہ چار ہی سورس ہیں اسلام میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب انہی چار کو لے کر کے آپ چلیں گے تو آپ اسلامی زندگی گزار رہے ہیں. یہ چار سورس کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں
تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اب آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے معاملات ہم سے پوچھیں، آپ ہم کو آپ مطالبہ یہ کریں کہ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، اجماع امت سے بتائیں یا قیاس سے بتائیں. یہ 4 ہی دلیلیں ہیں اسلام میں. ہم انہی 4 میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہی کہلائے گا. اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، قرآن کتنے پارے کا ہے سب کو معلوم ہے. قرآن 30 پارے ہیں، تقریباً 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں. یہ قرآن ہے جو جو الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا. قرآن پاک یقیناً ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیثوں کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی، کیونکہ میاں جس پر قرآن اترا ہے وہی تو بتائے یہ کس کام کے لیے اترا، کس مقصد سے اترا. لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. جیسے اہل حدیث ہے ویسے اہل قرآن. اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے. میرے عزیزو، قرآن یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تم کس کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھو گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق. اپنی سمجھ کے مطابق قرآن جس پر اترا وہ رسول ہی تو بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. تو اسی لیے حضور جو بتائیں وہ حدیث. اب مثال کے طور پر کچھ جانوروں کے ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے. جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خنزیر کا مطلب پگ، سور، اس کا کھانا حرام، نجس العین ہے. مردار کا کھانا حرام ہے، یعنی مر گیا جو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حرام ہے. خون کھانا حرام ہے. یہ سب ایک ہی آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جو اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کٹ جائے وہ بھی حلال نہیں، حرام ہے. تو اب پورا قرآن پڑھیں. آپ میں سے کوئی آ کر کے پوچھا کہ کتا کھانا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. اب وہ اہل قرآن جو کہتے ہیں وہ قرآن سے جواب دیں ہم کو. پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک تفصیل کے ساتھ ہر ایک جانور کا نام نہیں ذکر کرتا. قرآن میں فارمولے بیان کیے گئے، اس پر احادیث سے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. قرآن میں کتے کا ذکر نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، احکام میں نہیں آیا. تو پھر اہل قرآن کیا جواب دیں گے؟ حلال کہیں تو ان کو کہو کہ پہلے وہ اس کے کباب بنا کے کھائیں، اور حرام کہتے ہیں تو بتائیں قرآن پاک میں کہاں ہے. ہاں اب تمہیں حدیث رسول میں آنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولے دیے ہیں. اب حدیث میں بھی چلو کتے کا ذکر آ گیا، میاں اور بھی بہت سارے حرام جانور ہیں. شیر ہے، شیر حرام جانوروں میں سے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ. لومڑی ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ تمام جانور حرام ہے، نہیں کھا سکتے ان کو آپ. تو اب کیا چیز ہے؟ کیا ان سب جانوروں کے نام جنگل کے پورے جانوروں کے نام لکھے ہوں گے یہ حرام ہے یہ حرام؟ پھر اگر کوئی جانور چھوٹ گیا تو پھر ہم بولیں گے اس کا نام نہیں آیا. اسی لیے فارمولا بتایا جاتا ہے. وہ جانور جو پنجوں سے یا دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے شکار کر کے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے. پنجوں سے یا دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے شکاری جانور، وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بکری شکار کرتی ہے کسی کا، بھینس شکار کرتی ہے، بیل، گائے، اس لیے یہ حلال ہے.
یہ صرف چارہ کھانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کے فارمولے بتائے گئے، اس پر احادیث رسول کے ذریعے سے پھر مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شراب کی بات آئی ہے، خمر خالی صرف قرآن میں آیا ہے، انما الخمر، خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے نچوڑا ہوا پانی جس میں نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر آیا ہے۔ اب کوئی آئے گا اور کہے گا ہم سے کہ وسکی کا ذکر ہے کیا؟ یہ نیا لفظ ہے، وسکی ہے۔ وائن ہے کیا؟ بیئر ہے، کریزی واٹر نام ہے، شرابوں کے نام ہیں، یہ نئے نئے نام ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون کون سے واٹر کے ساتھ آتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ شراب کو الگ الگ نام اگر دیے جائیں تو پھر بندہ یہ کہے گا اس کا نام تو آیا نہیں، اس کے نام سے تو حرام نہیں کہا گیا قرآن میں اور حدیث میں، تم نیا نام رکھ لو شراب کا اور کہو اس کا ذکر آیا نہیں قرآن میں، ایسا ہوگا؟ اسی لیے قرآن اس طرح کے ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا، قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا نام تم لاؤ گے، بلکہ ایک فارمولہ دے دیا، ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے، چاہے وہ چاول سے آئے کہ گیہوں سے آئے کہ جو سے آئے، پھر کسی سے بھی آئے، تم اگر اس سے نشہ نکالتے ہو تو حرام۔ اب اس ضمن میں سب آ گئے جو نشہ کرتے ہیں، سب نشہ آ گئے، کیونکہ نشہ جس چیز سے آئے یہ فارمولہ ہے، وہ حرام ہے۔ صرف وسکی نہیں، صرف شراب نہیں، صرف وائن نہیں جو حرام ہے، بلکہ ہر وہ چیز تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے، تم جھولنے لگ جاؤ، نشے میں آ جاؤ، پاؤں لڑکھڑا جائے، ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے قرآنی احکامات، فیصلے۔ اب اس میں اگر کسی کو پیٹرول سے نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اب یہ تو ذکر نہیں ہے نا، اگر کوئی پیٹرول پیتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو شراب تھوڑی نا ہے، یہ شراب نہیں ہے اس میں، اگر اس سے تم کو نشہ ہوتا ہے، ایڈکٹ ہو گئے، تو وہی حرام ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نشہ الگ الگ کرتا ہے۔ اب نشہ کے ایسے ایسے نئے نئے اقسام یہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ ایریزر سے نشہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے، اور جو کیمیکل کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں، میڈیکل کی دوائیاں، کھانسی کی دوائیاں پی پی کر کے نشہ کرتے ہیں۔ ہے یہ تمام چیزیں؟ کھانسی کے لیے جو دوائیاں آتی ہیں اس میں نیند اور حلول زیادہ ہوتا ہے، نیند لانے والی مادے زیادہ ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں یا نیند آنے والی جیسی یہ دوائیاں ہیں، اس کے استعمال سے بھی کئی لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کھانسی کی دوا کھانسی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو دوا ہے، اور اگر اس کے پینے کے بعد جھومتے ہو تو وہی دوا شراب ہے، حرام ہے۔ اور میں نے ابھی شاید اس ذکر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شراب کا ایک قطرہ جس کے جسم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے تو اس کو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا، اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا، جو نشہ کر کے مرا ہے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے متعلق۔ تو بہرحال قرآن کا حکم، قرآن فارمولے بیان کرتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے یہ قیامت تک بات چلتی رہے گی۔ وراثت کے نئے نئے مسائل بھی اگر آئیں تو قرآن نے پورے قیامت تک آنے والے معاملات اس میں بیان کرتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ نے جس کے حق بیان کر دیے قرآن میں وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر مانڈولی کرنے والی جماعتیں جو بیان کرتی ہیں حق وہ زیادہ بہتر ہے؟ قرآن میں اللہ نے جو بیان کر دیا کس کا کتنا حق ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 قسم کے لوگوں کا حصہ اس میں بیان فرما دیا، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں عورتوں کا اسلام میں استحصال کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہے۔ تم وراثت میں بھی تو دیکھو 12 لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان میں 8 تو عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ 4 مردوں میں کون ہے؟ ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، باپ ہے،
दादा है और भाई है और शोहर है, भाई है और शोहर है, बस ये 4 मर्दों के तज़किरे हैं। आप सोच रहे हैं कि बेटा कहाँ गया? अल्लाह तबारक ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है, जाहिर सी बात है अब मुझे पूरे विरासत के मामलात आपको यहाँ बताने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बेटे का हिस्सा कहीं नहीं जाता। असहाबे फुरूज इनको कहते हैं, जिनके जिक्र कुरान में आए, बाप का, दादा का, शोहर का और भाई का। अगर बेटा मौजूद है तो फिर इनमें से कई के हिस्से चले जाते हैं, भाई को नहीं मिलेगा। फिर मैयत का अगर बेटा है तो फिर भाई को नहीं मिलता। हाँ, औरत अगर मैयत है तो उसके शोहर का भी हिस्सा है। तो 4 मर्द हो गए। औरतों में 8 किस्म की हैं, 8 किस्म की हैं। उसमें बेटी हैं, पोतियां हैं, बहन हैं। बहन 2 तरह की हैं, अल्लाती, अखियाफी, बल्कि 3 तरह की हैं। एक तुम्हारी सगी बहन, यानी तुम्हारी माँ भी एक, उसकी माँ भी एक, तुम्हारे बाप भी एक, उसके बाप भी एक, ये सगी बहन होगी। कुछ बहनें ऐसी हैं कि तुम्हारी और उसकी माँ एक है लेकिन बाप दोनों के अलग अलग है। हो सकता है माँ की 2 शादियां हुई थी, पहली शादी से तुम्हारी बहन पैदा हुई, उसके बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने दूसरी शादी की, उससे फिर तुम पैदा हुए। ऐसी बहन को अखियाफी बहन कहते हैं, यानी माँ शरीक भाई है, बहन है, माँ शरीक बहन। और इसका उल्टा है, उसको अल्लाती बहन कहते हैं, यानी तुम दोनों का बाप एक है, माँ अलग अलग है। यानी तुम जिससे पैदा हुए थे माँ, उसका इंतकाल हो गया, तुम्हारे बाप ने एक दूसरी औरत से निकाह किया, उस औरत के आने के बाद उससे एक लड़की पैदा हुई, है तो तुम्हारी बहन। तो बाप एक है, माँ 2 है, या बाप अलग अलग है, माँ एक है, और या तो फिर दोनों का सेम है। 3 किस्म की बहनें हैं, तीनों का हिस्सा कुरान ने बयान किया, तीनों का हिस्सा है। फिर माँ है, माँ का हिस्सा है, बेटी का है, पोती का है, 3 किस्म की बहनें हैं। फिर दादी का हिस्सा है, ये 8 किस्म की बीवी का हिस्सा है। ये सब के हिस्से अलग अलग अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाए हैं। तो अब इनके अलावा अब फिर आप पूछेंगे बहनों का क्या है, फिर बेटी का, बहनों का, ये सब चीजें आप इल्म फराइज, इल्म मीरास, एक पूरा इल्म है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही सफ़े में 2 आयतों में पूरा कानून बयान कर दिया। 2 आयतें हैं, चौथे पारे की 2 आयतें हैं जिसमें पूरा का पूरा विरासत का कानून बयान हो गया। कैसा भी मसला लेकर के आप आए, बल्कि कभी कभार एक मसला ऐसा आता है, मिसाल के तौर पर, फिर मैं मिसाल देता हूं, जैद का इंतकाल हुआ, उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, 4 बेटों के शादियां हुई, लेकिन जैद की विरासत बटी नहीं। ये चारों जॉइंट फैमिली में रहे, जीते रहे, हर एक से 2-2 बच्चे हुए। इन चारों बेटों से 2-2 बच्चे हुए। अब कितने हो गए सबके? 8 बच्चे इनके हो गए। फिर भी अभी विरासत नहीं बटी, ये चारों का इंतकाल होगा, ये 8 मौजूद थे। इन 8 में से फिर हर एक को 2-2 बच्चे हो गए, चौथी पीढ़ी आ गई। हाँ, तकरीबन अब कितने हो गए? 16 लोग हो गए। मैं तो ये शॉर्ट बता रहा हूँ, 2-2 हो सकता है ज्यादा भी होंगे बच्चे। चौथी पीढ़ी आ गई। अब ये 16 बच्चों में आपस में बात हुई कि अब घर छोटा हो रहा है या जो भी मामला है, अब बंटवारा होना चाहिए। अब किसका बंटवारा करें? अब ये किसकी है जायदाद? तो पता चला इनके बाप की भी नहीं, इनके दादा की भी नहीं, परदादा की है, जैद की, जो पहले इंतकाल किया है, जिसके 4 बेटे थे, उसके बाद उनके 8 थे, उसके बाद उनके 16 थे। अब ये लोग मसला लेकर के आए हैं, उसका भी जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, इसको इल्म मुनासखा कहते हैं। मुफ्तियान इकराम उसका भी मसला तुम्हें लगा करके बताएंगे। पहले, सबसे पहले जैद की विरासत 4 लोगों में बांटी जाएगी, फिर उसके बाद उन 4 की विरासत के वक्त देखा जाएगा किसकी औलाद जिंदा थी, किसके कौन मरे थे, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। फिर उनके 8 बच्चों को बांटा जाएगा। 8 को बांटने के बाद फिर देखा जाएगा कि कौन जिंदा थे, कौन मुर्दा थे, कौन पहले मरा है, कौन बाद में मरा है। ये सब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ सब मिलेगी। फिर जाकर के ये 16 लोगों में से किसको कितना मिल रहा है,
یہ نیچے آئے گا. لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ تم 4 پیڑھیاں کیا 70 پیڑھیوں کی بھی لاؤ، اسلام میں کوئی بات تشنا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے. ہاں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کورٹ میں لے جاؤ گے تو کم سے کم 10 سال اس کے سنوائی میں لگ جائیں گے، سماعت میں، ہیرنگ میں لگ جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کسی مفتی اسلام کو آپ دے دیں، انشاءاللہ العزیز وہ گھنٹے کے اندر تمہیں یہ فیصلہ بتا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ احتیاط کے لیے مفتیان کرام دارالافتاء میں 8 دن کا ٹائم لیتے ہیں، 4 دن کا ٹائم لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ 1 گھنٹے میں بتایا جا سکتا ہے جو 10 سال کورٹ کے چکر کاٹنے کے بعد بھی نہیں ملے گا. میرے عزیزو، اسی لیے اپنے معاملات میں قرآن کو حکم بناؤ، قرآن کو حکم بناؤ. اللہ اور اس کے رسول کو حکم بنانا چھوڑ دو گے تو پھر ذلیلوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں قرآن کو اور رسول پاک کی احادیث کو اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.